جی ہم سب تیسری نشست ہے، آغاز کرتے ہیں۔ تو گزشتہ 2 نشستوں میں یہ تو معلوم ہوا فلسفہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، پیدائش کے بعد جو سوالات سامنے آتے ہیں ان سے جو مسائل جنم لیتے ہیں، ان کے نتیجے میں جو 2 نقطہ نظر بنے، ایک مادیت کا اور ایک مثالیت کا۔ تو اس میں سے جو پہلا ہے اس کا کچھ تعارف ہوا تھا، اور اس میں جو نظام فکر ہے، بات آگے بڑھتی ہے، وہ کیسے بڑھتی ہے وہ آپ نے بتایا تھا۔ تو اب یہ ایک اپنے منطقی مراحل کو طے کر کے آگے پہنچے گا۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا ربط کلام کو واضح کر کے تھوڑا سا گزشتہ بات کا بھی خلاصہ کر کے آگے بات بڑھائیے۔ جی یہ بات ذہن میں ہوگی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انسان کو جب اپنی حسیات کے ذریعے سے یا محسوسات کے ذریعے سے یا سادہ لفظوں میں اپنے سینسز کے ذریعے سے معروضی دنیا سے، یعنی آبجیکٹیو ورلڈ جو آپ کے گرد و پیش میں موجود ہے، اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو کچھ حقائق بالکل بدیہی سے سامنے آ جاتے ہیں، آبویس ہوتے ہیں۔ ان میں سے محض ربط کلام کو قائم کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مادہ ہے، یعنی جو در حقیقت جو بھی اشیاء ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارے اپنے وجود سمیت، اس کا قوام ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کے سامنے لوہا پڑا ہوتا ہے، اس سے تلوار بھی بن جاتی ہے، چاقو بھی بن جاتا ہے، دروازہ بھی بن جاتا ہے، تو وہ اس کا قوام ہے، تو اس کو مادے کا نام دے دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو بدیہی سی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی مکان میں ہے، یعنی کوئی اسپیس ہے جس کے اندر ہے یہ، اور پھیلتا بھی جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ اس کے اندر حرکت ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل جامد پڑا ہوا ہے، بلکہ جس چیز کو آپ جمادات کہتے ہیں، جیسے پتھر ہیں، جیسے مٹی ہے، جیسے پہاڑ ہے، وہاں پر بھی اس میں حرکت ہے، صرف اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ فلسفے کی زبان میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اپنے اندر تغیر پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ تغیرات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر جمادات میں اور نوعیت سے پیدا ہوتے ہیں، نباتات میں اور نوعیت سے پیدا ہوتے ہیں، حیوانات میں اور نوعیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک بدیہی سی چیز ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہے ہمارے سامنے۔ پھر اسی سے ایک اور تصور کا انتزاع ہوا، یعنی وہ تصور اس سے ڈرائیو ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے ہی جو اشیاء ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ ایک مکان میں آتی ہیں، تو چونکہ ان میں حرکت ہے، تو اس وجہ سے حرکت آپ زمان یا ٹائم کو پیدا کر دیتی ہے۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اتنے 100 برس تک کوئلہ پڑا رہے تو وہ ہیرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا اتنے 100 برس، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکت وہاں ہونی ہے، اس حرکت کے ساتھ ٹائم کا تصور پیدا ہو گیا ہے، وقت کا تصور پیدا ہو گیا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو حرکت ہے یہ قوانین کی پابند ہے، یعنی یہ الٹپ نہیں ہے۔ کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ ہو رہی ہے۔ ابھی وہاں نہ جائیے کہ جہاں یہ قوانین باقاعدہ دریافت کر کے سائنس بنے۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی فکر کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے یا وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فلسفے کو سمجھنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی پیدائش کو خود سمجھیں، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مختلف بڑے فلسفیوں کے افکار ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ کیونکہ وہ جب اپنے افکار کو ترتیب دیں گے تو اس میں ایسی پیچیدگی پیدا کر دیں گے کہ بس آپ اس کے ساتھ بندھے ہوئے رہ سکتے ہیں، حقائق تک اتر نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، یہ میں نے کوشش کی کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ آپ کے لیے ایک بالکل بدیہی سی آبویس سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جس وقت آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ان سے آپ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادہ ہے تو ہے
کا کیا ہم کوئی وقت متعین کر سکتے ہیں؟ یعنی کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ تو اگر یہ وقت متعین کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے مثال کے طور پر کہ یہ مادہ 10 سال پہلے وجود میں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائم کی کسی ایک جگہ سے ابتدا بھی کر رہے ہیں، اور اگر اس سے پہلے کا تصور کر رہے ہیں تو پھر عدم کا تصور کر رہے ہیں، نتھنگنس کا تصور کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ یہ تصور کریں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی دیوتا، کوئی سپر نیچرل طاقت، کوئی خدا آ کے بیٹھ جائے گا۔ فلسفی نہیں چاہتے کہ وہ بیٹھ، اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جیسے ہی اس کی ازلیت کو کسی جگہ سے شروع کر کے ختم کر دیا مادے کی، تو اس لیے سب سے پہلے جو اس کا اظہار ہوا وہ اس تعبیر میں ہوا کہ عالم قدیم ہے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ یہ دنیا جیسی ہم کو ملی ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ عالم قدیم ہے۔ لیکن قدیم ہے تو کیا اسٹیٹک بھی ہے؟ یعنی ایک ہی جگہ کھڑا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ چونکہ اس میں حرکت ہے تو اس وجہ سے وہ پے در پے تغیرات سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس سے ایک استدلال قائم کیا گیا کہ جب عالم اپنی ذات میں متغیر ہے، یعنی بدلتا چلا جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی وقت غیر متغیر بھی ہوگا؟ تو جب وہ کسی وقت غیر متغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب وہ تغیر یا حرکت سے ماورا ہو، اس میں وہ چیز نہ ہو، تو پھر اس کو قدیم بھی نہیں مانا جا سکتا۔ تو آپ غور کر کے اگر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری جو بحث ہے قدامت کی یا اس کے حدوث کی، حدوث اس کے مقابل میں بولتے ہیں کہ وہ کسی موقع پر وجود میں آیا ہے، کسی موقع پر وجود میں آیا ہے یا ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ دونوں کی دونوں جو بحثیں قیاسی ہیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ سے ایسے ہی۔ تو یہ کہنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی مشاہدے کی دلیل نہیں ہے، یعنی مادہ ہے، یہ مبنی بر مشاہدہ بیان تھا، مادے میں حرکت ہے، یہ مبنی بر مشاہدہ بیان تھا۔ حرکت قوانین کی پابند ہے یا قوانین کے ساتھ ہوتی ہے، لاز کے ساتھ ہوتی ہے، مبنی بر مشاہدہ بیان ہے۔ یہ علت اور معلول یا کاز اور ایفیکٹ کے رشتے میں چل رہی ہے، یہ مبنی بر مشاہدہ بیان ہے، لیکن قدیم ہے، ظاہر ہے کہ یہ قیاس ہے، اس لیے کہ آپ پیچھے جا نہیں سکتے، اور آپ اگر جائیں پیچھے تو پھر آپ کو کوئی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ متعین کرنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ اس کو متعین کریں گے تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا۔ ابھی آپ اس دوسری دنیا میں مت جائیے جس میں اس کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم ابھی جس راستے پر سفر کر رہے ہیں وہ راستہ وہ ہے جس کے آخر میں سائنس کو پیدا ہونا ہے، وہ راستہ ہے جس کے آخر میں تصوف وجود میں آتا ہے، اور اس کو آپ خوش قسمتی کہیے، بدقسمتی کہیے، کہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ اس دوسرے راستے پر چلتے ہیں ہمیشہ، یعنی اسی راستے کے مسافر ہیں۔ افلاطون بھی ہو، سقراط بھی ہو، ہیگل بھی ہو، اسپینوزا بھی ہو، یہ سب اس راستے کے مسافر ہیں۔ اس لیے اس پہ تو ہم ابھی گئے ہی نہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کدھر جاتا ہے، ابھی یہ راستہ ہے۔ تو اس راستے کے اوپر جو بڑے نمایاں لوگ سامنے آئے اور جنہوں نے ایک لحاظ سے اس کو 18ویں صدی تک کچھ ریفائن کر دینے کی کوشش کی، اس میں بذات خود اس چیز نے بڑا کردار ادا کیا کہ قیاسی دنیا سے آگے بڑھ کر مشاہدے کی بنیاد پر کچھ سائنسی دنیا وجود میں آنے لگ گئی، اور سائنسی دنیا نے وجود میں آ کر جو سب سے بڑا کمال کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے حواس کی طاقت بڑھا دی، یعنی ہماری آنکھ ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، تو اگر آپ کو دوربین میسر آ جائے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی ہے. اچھا، کانوں کی اسی طریقے سے. تو ہمارے حواس کی طاقت کو یا حواس کی جو محدودیت تھی اس کو ختم کر دیا اور طاقت کو بہت بڑھا دیا. اب وہ جب یہ بڑھا دیا تو قیاسات کی جو دنیا ہم نے قائم کر رکھی تھی، میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو وہ حقائق تھے نا جو بالکل بدیہی سے تھے. جو قیاسات کی دنیا تھی اس کی جگہ مشاہدے اور حقیقت پر کچھ اور چیزیں سامنے آنے لگ گئیں. تو فلسفے کا یہ رخ یا فلسفے کا یہ راستہ فوری طور پر ان حقائق سے دوچار ہونا شروع ہو گیا. مثلا یہ بات کہ ہماری یہ زمین کائنات کا مرکز ہے، یہ ایک قیاس تھا. یعنی یہ کائنات کا مرکز ہے اور یہ سورج، چاند، ستارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے، اس کے نتیجے میں خود انسان کے ایک بڑے مرکزی مخلوق ہونے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. تو دوربین کی ایجاد نے یہ دنیا درم برم کر دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے قیاسات نے ایک تصور قائم کیا ہوا تھا کائنات کے بارے میں، وہ ٹوٹ گیا. اچھا، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو عالم جس کو ہم قدیم کہہ رہے تھے، یہ تو اپنی ایک ابتدا رکھتا ہے، بلکہ وہ ابتدا کم و بیش متعین کر دی گئی. بگ بینگ کا جو نظریہ تھا اس نے گویا یہ بتا دیا کہ ایک وقت میں یہ عالم نہیں تھا، یہ عالم نہیں تھا. یعنی دیکھیے، اس میں مادہ نہیں تھا، اس کی نفی نہیں ہوئی، یہ عالم نہیں تھا ایک وقت میں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو پرانا تصور تھا، یعنی مادہ ایک مشاہدے کی چیز ہے اور اس سے ہم نے ایک قیاس کیا تھا کہ عالم قدیم ہے، اس کی گنجائش ختم ہو گئی. اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اس بنائے ہوئے تصورات کو اب دھچکے لگنے شروع ہو گئے. انسان کے بارے میں بھی بڑی ہی بے بسی، بڑے ہی عجز اور بڑی ہی تحقیر کا احساس ہوا. یعنی زمین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کائنات اس سے بہت بڑی ہے. بہت بڑی کے الفاظ بھی ختم ہو گئے. بہت بڑی جی، یہ ابھی ہم 17ویں 18ویں صدی 19ویں صدی کی ابتدا میں پھر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ٹوٹنی شروع ہو گئی. یعنی عالم قدیم ہے، اس تصور میں تزلزل آ گیا. اسی طرح سے یہ بات کہ ہم اس کائنات کا مرکز ہیں، یہ کہنی بہت مشکل ہو گئی. کائنات اس سے بہت بڑی وسیع، غیر معمولی. خود انسان کی پیدائش، یعنی عالم کے ساتھ جو ابتدائی معلومات بھی ہونی شروع ہوئیں، تو یہ اندازہ ہوا کہ کائنات میں ہم بھی بہت مؤخر چیز ہیں بحیثیت مخلوق کے. تو بالکل ابتدا میں جا کے دیکھیے تو ہمارے جو مشاہدے نے جن حقائق کو بظاہر ناقابل تغیر سا پیش کیا تھا ہمارے سامنے، وہ بھی اس طرح نہیں رہے. تو اس میں خاص طور پر اگر آپ ایک طالب علم کے طور پر پڑھنا چاہیں تو آپ کو ہابس کو، والٹیئر کو اور دیکارت کو پڑھنا چاہیے. اس زاویے سے دیکارت کی 2 حیثیتیں ہیں. اسی وجہ سے اس کے فلسفے کو ڈیولزم کا فلسفہ کہا جاتا ہے، ثنویت کا فلسفہ. یعنی وہ ایک جانب اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ جو نیچر ہے یا فطرت ہے، اس میں ذہن نہیں تلاش کرنا چاہیے، اس کو ایک میکانکی طریقے سے دیکھنا چاہیے جیسے مشین چل رہی ہے، اور اسی طرح اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے. اور دوسری جانب خود مقصدیت اور ذہن کا ایک پورا تصور بھی پیش کرتا ہے. اس لیے جس طرح اس کو ادھر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح مثالیت پسندوں کے ہاں یا آئیڈیلزم کو پڑھتے ہوئے دوسرے ٹریک پر جب ہم جائیں گے تو وہاں بھی وہ ایک بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے. ماہر ہے ریاضی کا بہت، تو اس وجہ سے اس دائرے میں بھی وہ سائنس کا دروازہ کھولنے والا شمار کیا جاتا ہے. تو اس نے انسان کو یہ بتایا. تو اب گویا وہ جو پرانے تصورات تھے ان کی جگہ تجرید ہوئی. تجرید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ذرا حقائق کو ایسے محسوس کرتے ہیں 5 7 10 چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حقائق ہی ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ نہیں، اتنی زیادہ بھی نہیں. یعنی آپ آگے نتیجہ کیا نکالیں
اس کے نکالنے کے لیے تو اور کچھ ذرائع چاہیے، لیکن جو کچھ موجود ہے اس میں وہ کم و بیش چیزیں ٹوٹ گئی جو ہمیں بڑی عزیز تھیں، بڑی محبوب تھیں، جن کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ہم کتابیں لکھتے تھے اس پر، ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے، اس میں انسان کو مرکز مان کر، زمین کو مرکز مان کر اس پوری کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور کائنات کا کچھ تصور بھی ایسے ہی بنتا تھا ہمارا کہ جیسے پیاز سے چھلکے اتارتے چلے گئے، آسمان طے برتا ہے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم ہیں جو اس کے مرکز کے اندر کھڑے ہیں. یہ ایک تصویر سی بنتی تھی، یہ ٹوٹنا شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم یہاں پہنچ گئے کہ ایک تو مشاہدے کے سوا کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ کہ قیاسات کی ایک خوبصورت دنیا جو ہم نے بنائی تھی وہ پائیدار ثابت نہیں ہوئی. یعنی قیاسات کے ذریعے سے ہم ایک دنیا بنا لیتے تھے. اچھا، وہ دنیا شاعری کی حد تک تو قائم رہ سکتی تھی، ادب کی حد تک بھی قائم رہ سکتی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے آنکھیں بند کر کے کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں، قائم رہ جائے، لیکن پے در پے ہونے والی تحقیقات اس کو درہم برہم کر رہی تھی. مشکل ہو گیا کہ وہ قائم رہے. تو پھر اس کے بعد جس کو کہتے ہیں نا کہ مادیت نے اپنے اصول ثلاثہ قائم کیے، تو ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اب بات مشاہدے کی ہونی چاہیے. اس کو تعبیر کیا تھا ایک زمانے میں نیاز فتح پوری نے مولانا مودودی کے ساتھ ایک بحث میں. وہ بڑی دلچسپ بحث ہے، اگر کبھی آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کتاب تنقیحات میں ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے پائے چوبیں، تجدد کا پائے چوبیں. پائے چوبیں کا مطلب ہے لکڑی کی ٹانک. تو وہ نیاز فتح پوری صاحب کے جواب میں لکھا گیا ہے. تو اس میں نیاز فتح پوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آپ وحی اور الہام اور اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ دعوت لے کے اٹھے ہیں، یہ تو یؤمنون بالتجربہ والشہود کا زمانہ ہے. یعنی یا ہم ایمان لائیں گے تجربے پر یا مشاہدے پر. تو ایک تو یہ چیز نمایاں ہونی شروع ہوئی کہ اب چیزوں کا علم جو ہے اس میں حسیات ہی اصل ہیں، اور اس میں ہمارے مشاہدے کو زیادہ سے زیادہ قوی ہونا چاہیے. کسی جگہ پر بھی ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا گیا، کسی جگہ بھی تحکم کو دخل نہیں دینا چاہیے. اب تحکم جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نے ایک قیاسی ورڈک دے دیا. اگر آپ مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو اس کائنات کا ایک خدا ہے، تحکم ہے نا بھائی، کوئی مشاہدے کی چیز تو نہیں ہے. اچھا، عالم قدیم ہے، تحکم ہے نا، اس لیے کہ آپ کیا زمان سے ماورا چلے گئے تھے، دیکھا ہے جا کے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک تحکم ہی تھا. کائنات کا مرکز ہم ہیں، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے نا. اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہمیں کس نے کیا تھا؟ مشاہدے ہی نہیں کیا تھا. تو مشاہدے کو عمیق تر ہونا چاہیے، اس کو زیادہ وسیع ہونا چاہیے. تو اب ساری توجہ پھر کدھر ہوگی؟ ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوگی کہ قیاس کے طریقے جو ہیں ان کو چھوڑ کر ہم ایک تو اپنے حواس یا حسیات کی طاقت کو بڑھائیں گے. یعنی جیسے ہی آپ یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس کے لیے ایک بڑی غیر معمولی ترغیب پیدا ہو گئی. فلسفہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو حقائق ملیں جن کی بنیاد پر وہ کوئی بات کہے وہ اب زیادہ آتھینٹک ہونے چاہیے، وہ مشاہدے کے ذریعے سامنے آنے چاہیے، مشاہدہ زیادہ عمیق ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری جو چیز اس میں سامنے آئی وہ یہ کہ کسی چیز کا مقصد ہے، یعنی اس عالم کا مقصد ہے، اس کائنات کا مقصد ہے، یہ اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. اس لیے کہ اس سے ہمارے مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اس لیے کہ مقصد جو ہے یہ خود ایک استخراجی نتیجہ ہے، ڈیڈکشن ہے ایک خاص طرح کی، یہ کوئی مشاہدے کی چیز نہیں ہے. یہ بات کہ علت اور معلول کا کاز اور ایفیکٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ بات کہ قوانین جاری ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ قوانین جو ہے یہ ایسے ہی ہیں جس طرح کہ ایک مشین چل رہی ہوتی ہے. تو یہ پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں جب
قاموسیوں کا غلبہ ہوا. یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے انسائکلوپیڈیائی طریقے پر فرانس میں علوم مرتب کرنا شروع کیے. تو انہیں بڑا اصرار تھا اس بات کے اوپر کہ یہ اس دنیا کو ایک کل کی طرح، ایک مشین کی طرح دیکھنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ کائنات کو اسی طرح دیکھنا چاہیے، اشیاء کو اسی طرح دیکھنا چاہیے، جانوروں کو اسی طرح دیکھنا چاہیے، کیا انسان کو بھی. ایک زمانے تک بعض لوگوں کو اصرار تھا کہ انسان کے پاس جو شعور ہے، وہ ابتدائی بحث یاد رکھیں، مادہ، حیات اور شعور. تو حیات کے بارے میں تو کم و بیش یہی نتیجہ ہم نے نکال لیا کہ یہ تو اسی طرح جیسے ایک کل ہے نا، اسی طرح سے چل رہی ہے. اور جس طرح کہ ایک مشین چیزیں پیدا کر دیتی ہے، تو یہ ایک مشینی عمل ہے جس کے نتیجے میں سب ہو جاتا ہے. مثلا جس طریقے سے ہمارا معدہ کام کرتا ہے، کیا دماغ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے؟ اور جس طرح اس کے نتیجے میں کچھ انہضام کے ضروری اجزاء پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایک پورا سسٹم جو ہے وہ نتائج نکال دیتا ہے. یعنی وہ نتائج اندر بھی نکال رہا ہے، باہر بھی نکال رہا ہے. فضلے کو باہر نکال رہا ہے، اندر خون پیدا کر رہا ہے، یا دوسری بعض چیزیں پیدا کر رہا ہے. تو یہ جو جس کو خیالات کہتے ہیں، تصورات کہتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی اسی طرح کا فعل ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جس میں دیکارت بھی شامل ہے کہ نہیں، ذہن اثر انداز ہوتا ہے. یعنی یہ شعور جو ہے اس کا الگ سے مطالعہ کرنا چاہیے. یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ خود پیدا ہو کر جو مادہ ہے اس پر مؤثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ بننا شروع ہو گیا، خاص طور پر اس زمانے میں، کہ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے معدے کا فعل، یہ مغز سر کا فعل ہے اور کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. تو حیات اور شعور، جہاں سے ہم نے بات کی ابتدا کی تھی، آہستہ آہستہ یہ دونوں چیزیں ایک کل یا ایک مشین کی فنکشننگ کے نتائج بن کے رہ گئے. یعنی اصل مادہ ہی ہے، مادے کے اندر چونکہ حرکت ہے، حرکت قوانین کے تحت ہوتی ہے، اور وہ قوانین کے تحت جیسے ہی حرکت ہوگی تو جس طریقے سے کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے، جیسے ایک بیج پھوٹ نکلتا ہے، اسی طرح سے حیات اور اسی طرح سے شعور پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں. اس کا ایک لازمی فلسفیانہ نتیجہ، اور وہ نتیجہ یہ کہ اس پورے عالم میں ارادہ اور اختیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ مشین اور کل جو ہے یہ تو بنے ہوئے طریقے کے مطابق اور جبریت پر مبنی قوانین پر چل رہی ہوتی ہے. کل اور ارادہ، مشین اور ارادہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ایک جبریت کا نظام ہے، یعنی مادہ ہے، وہ مختلف تغیرات سے گزر رہا ہے، وہ بندھے ہوئے قوانین ہیں. جس طرح ایک مشین کو جیسے ہی آپ آن کر دیتے ہیں اور وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کائنات میں یہ جو مادہ، مادے سے حیات کا وجود، حیات سے شعور کا پیدا ہونا، بالکل اسی طرح سے کام کر رہا ہے. آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ کوئی آپ کی بھی کوئی مرضی ہے یا کوئی رائے ہے. خود مرضی بھی اصل میں اسی قانون سے پیدا ہوتی ہے، ارادہ بھی اسی قانون سے پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ قانون جس طریقے سے دو گیسوں کو جمع کر کے پانی بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ حیات کو پیدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ شعور کو پیدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ ارادے کو پیدا کر دیتا ہے، جسے ہم بظاہر ارادہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کلیں ہیں جو چل رہی ہیں، میکینیکل پروسیس ہے. یعنی دنیا کی میکان کی تعبیر جو ہے، جیسے ہی یہ سائنسی کچھ چیزیں سامنے آئیں تو اس کا پوری طرح غلبہ ہوا. یعنی معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہر سوچنے سمجھنے والا ذہن جو ہے وہ اسی طرح دنیا کو اب دیکھے گا، اور شاید یہی ایک صحیح طریقہ ہے. یؤمنون بالتجربۃ والشہود جو ہے اس کی دنیا آ گئی ہے، اور یہ یؤمنون بالغیب اور یؤمنون باللہ اور یؤمنون بالرسالہ، یہ ماضی کے قصے بن گئے ہیں. یہ اصل میں توہمات کی ایک دنیا تھی، اس کی کوئی حقیقت نہ پہلے تھی. ایک زمانے میں ہو سکتا ہے اس نے کوئی کردار ادا کیا ہو لوگوں کی بہتری کے لیے، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی. یہ تو انسان نے اپنی بے بسی اور عجز کی وجہ سے جیسے یہ خیال کر لیا کہ عالم قدیم ہے، جیسے یہ خیال کر لیا کہ وہ ابدی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ خیال بھی کر لیا.
تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. اچھا اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم قدیم نہیں ہے یا مادہ قدیم نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نتائج فکر جو کچھ بھی ہیں ان کی بنیاد اس طرح کے تحکم پر مبنی قیاس پر نہیں ہونی چاہیے. یعنی مشین کو ہم چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بس یہیں سے بات شروع کریں گے. مشین کے مشینی عمل کا ایک ظہور حیات بھی ہے، اور مشین کے مشینی عمل کا ایک ظہور شعور بھی ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کے بعد جو اس کے پیچھے جو طاقت تھی کچھ عرصے کے بعد وہ طاقت منتشر ہونا شروع ہو گئی. بظاہر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ایک مرتبہ کائنات کو دیکھ لیا اور ہم نے بہت اس کا مذاق اڑا لیا، یہ دیکھیے یہ انسان یہ کبھی سمجھتا تھا کہ اس کی زمین مرکز ہے کائنات، کیسا احمق ثابت ہوا. یہ کہتا تھا انسان کائنات کا مرکز ہے، کیسا احمق ثابت ہوا. کتنے قیاسات تھے اس کے، کیسے ہوا میں اڑ گئے. مشین ہی رہ گئی آخر میں، چل رہی ہے قوانین کے تحت اپنا کام کر رہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس چیز پر انحصار کیا گیا تھا یا جس سے قیاسات کی یہ دنیا منتشر ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ سائنسی طریقے کے مشاہدات تھے جس میں آلات وجود میں آ گئے. گلیلیو نے یہی کہا تھا نا کہ بھائی وہ میری بات کی تردید سے پہلے ذرا آگے دوربین کے دیکھ تو لو، شیطانی آلہ ہے لیکن ایک بار دیکھ لو کہ اس سے کیا نظر آ رہا ہے. تو یہ اندازہ ہوا کہ اب انسان کو زیادہ انحصار اس نوعیت کی تحقیق پر کرنا ہے. اب تھوڑا سا یہاں رک کے تقابل کر لیجئے کہ جب ابتدا ہوئی تو مشاہدے کے عنصر پر قیاس کا غلبہ تھا. یعنی مشاہدے سے جو چیزیں سامنے آتی تھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ انسانی مشاہدے کی محدودات کے اندر تھی، لمٹس کے اندر تھی. جیسے کہ ہمارا عمومی مشاہدہ تو آج بھی مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہ دوربینیں نہ ہوں، خوردبینیں نہ ہوں، تو نہ ہم چھوٹے چھوٹے جراثیم کے وجود کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے اور نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم کائنات کا مرکز نہیں ہیں. تو ہمارا مشاہدہ جو نتائج نکال رہا تھا وہ نتائج بڑی حد تک جب منتشر ہو گئے تو اعتماد بھی اس کے نتیجے میں مجروح ہوتا ہے. اور ہم ایک اس دنیا میں آگے کہ جب ہماری اب توجہ جو ہے وہ قیاسات کی بجائے زیادہ اس چیز پر ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یعنی اپنے مشاہدے کی طاقت کو بڑھائیں. تو آپ دیکھیے کہ مشاہدے کی طاقت کو جب خارج میں بڑھائیں گے تو آپ کہیں دوربینی مشاہدہ وجود میں آنا چاہیے، اور جب آپ اس کو اندر کی طرف بڑھائیں گے تو خوردبینی مشاہدہ وجود میں آنا چاہیے. دونوں چیزیں ہوگی نا. تو یہ آلات آپ کے جتنے سفسٹیکیٹڈ ہوتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ کائنات کی وسعتوں سے آگاہ ہوں گے، ہونا شروع ہو گئے. معلوم ہوا کہ وہ یہ سورج بورج جو ہے وہ ایسے ہی نہیں پڑے ہوئے یہاں پہ، یعنی ان کا رقبہ ہے اور یہ جتنی بڑی تعداد میں ہے اور جس طرح سے ہیں یعنی وہ گنے نہیں جا سکتے. کہکشانیں دریافت ہو گئیں، لولبی صحابیہ دریافت ہو گئے، اسپائرل نبولاز کی ایک دنیا وجود میں آ گئی، اور وہ پھر کروڑوں اربوں یہ سب ختم ہو گئے. نوری سالوں میں، لائٹ ایئرز میں فاصلے بدلنے شروع ہو گئے. یعنی دوربینی دنیا نے سارے تصورات درم برم کر کے رکھ دیے. ورنہ تو خیال یہی تھا نا ہمارا کہ بھائی تھوڑا سا بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک کوئی قالین مل جائے اڑنے والا تو سورج سے ہو کے آ جائیں گے. تو انسان ایسے ہی سوچتا تھا نا. لیکن یہ معلوم ہوا اچھا ادھر ہم جب ادھر اترے تو ادھر کیا تھا؟ ادھر یہ تھا کہ اگرچہ قدیم سے یہ احساس تھا اور یونانیوں کے زمانے سے تھا کہ یہ مادہ جو ہے یہ ایٹمز ہے، اس کا کم سے کم جو عنصر ہے وہ یہ ہے جس کو جزو لا یتجزا کہتے ہیں عربی زبان میں. تو عربوں نے جب دموکراتیس وغیرہ کا ترجمہ کیا تو انہوں نے ایٹم کا یہی ترجمہ کیا. اچھا. تو یعنی یہ وہ وہاں تک پہنچ گئے ہم کہ جس کو آگے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو مطلب یہ کانسیپٹ یہ بہت پرانا مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے سے پہلے بہت پرانا یہ تو قیاس سے لوگ اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے. اس کی تصدیق ہوئی اور آہستہ آہستہ آپ اس کے اندر اترے. اب جو اس کے اندر اترنے کا عمل ہوا تو اس سے بعض ایسے حقائق سامنے آئے کہ جس نے جو تھوڑی بہت دنیا تھی وہ ہماری 18ویں صدی تک کی اس کو بھی درم برم کر کے رکھ دیا. یعنی یہ معلوم ہوا کہ جس مادے کو ہم ٹھوس سمجھ رہے تھے وہ تو ٹھوس نہیں.
وہ تو اصل میں الیکٹران پروٹون نیوٹران کا رقص ہے. اچھا یہ معلوم ہوا کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو قوانین ہیں یہ بالکل جبریت میں بندھے ہوئے قوانین ہیں. جس وقت مادہ یہ ٹھوس صورت اختیار کرتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن جیسے ہی ہم ایٹم کے ذرے کا دل جب ہم نے چیرا، وہ اقبال نے اس کو بیان کیا نا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. تو جب ذرے کا دل چیر کے دیکھا تو وہ خورشید کیا کئی خورشیدوں کا لہو ٹپک پڑا. تو معلوم ہوا کہ خود جس کو ہم ٹھوس سمجھ رہے تھے وہ اپنے اس مرحلے پر جا کر جہاں وہ جو آخری جگہ پر جاتا ہے تو وہاں وہ لہریں ہیں، ویوز ہیں، یعنی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس کو گرفت میں لینا ممکن ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ ٹھوس سے چلے تھے تو اس کا جو خردبینی مطالعہ ہے، اور خردبینی مطالعہ بھی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو گیا، یعنی وہاں جا کر اصل میں پھر اثرات سے پھر قیاس کرنا پڑا. تو پہلے ادھر کر رہے تھے، اب ادھر کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ یہ صورتحال ہے. تو ایک بڑی اچھی تعبیر جو ہے وہ آپ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے بات یہاں شروع کی تھی کہ فلسفہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اصل مادہ ہے. فلسفہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اصل ذہن ہے. فلسفہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ذہن اور مادہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر مستقل بالذات ہیں، یا شاید دونوں ہی نہیں. تو 4 امکانات جو تھے وہ تھے. تو اس کے اوپر برٹن رسل نے تبصرہ کیا تھا کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ذہن بھی گیا، مادہ بھی گیا، مکان بھی گیا، زمان بھی گیا. نظریہ اضافیت کے بعد اب ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ شاید صرف واقعات، ایونٹس ہیں. یعنی یہ سب کچھ اصل میں جدید طبعیات نے کر دیا. سائنس جس پر بنیاد رکھی جا رہی تھی، یہ ایونٹس ہیں جو رخ بدل لیتے ہیں، اور ان کی جو حرکت ہے ایونٹس کی، جب آپ بالکل اس مائکرو لیول پر چلے گئے ہیں تو ان کی جو حرکت ہے وہ جبری نہیں ہے. یعنی جس وقت مادہ ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے تو قوانین میں بندھا ہوا ہوتا ہے، جبریت ہے. جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ایونٹس کی ترتیب ہے جس کے نتیجے میں چیزیں ٹھوس بھی ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بھی واضح ہو گیا بالکل کہ مادہ انرجی میں بدل جاتا ہے، وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو نتیجے کے طور پر جو ہماری مشاہداتی دنیا تھی وہ اس طرح نہیں رہی. حد یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بہت ہی یقینی طور پر کھڑے تھے، یعنی مادہ ایک ٹھوس چیز ہے، وہ برباد ہو گئی. کھڑے تھے کہ یہ مکان میں ہے، تو اندازہ ہوا کہ مکان اصل میں ہم اپنے ذہنی تصور سے پیدا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان چیز کیا ہے، مطلب میرا مکان کون سا مکان ہے؟ میں بھی تو ایک مادی وجود ہوں نا. وہ مکان کون سا مکان ہے؟ آپ کہیں گے کہ لندن، زمین تو گھوم رہی ہے، لندن کہاں؟ خود اس کا مقام. اچھا آپ کہیں گے چلیں زمین کے گھومنے کو برداشت کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں رکی جائے گھوم کے. وہ اس کے بعد ایک تو اس کی محوری گردش ہے، ایک دوری گردش بھی چل رہی ہے. پورا کا پورا کائنات کا نظام ہی اس کو لے کے گھوم رہا ہے. تو ان سب چیزوں نے مکان کا جو ایک ٹھوس تصور تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اچھا اسی طرح سے زمان جو ہے، وقت، ہمارا تصور پہلے یہ تھا کہ زمان ایک عالمی زمان ہے، یعنی پوری کائنات میں ایک وقت چل رہا ہے. میری گھڑی پر ہی یہ 8:30 یا 8:35 نہیں ہو رہے، اصل میں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو ایونٹس ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے یا ایک سے پہلے دوسرا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ زمان وہ چیز ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں خود ان سیاروں کی گردش اور میری مکانیت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے. تو اس کو بڑی خوبصورت تعبیر دی ہمارے 20ویں صدی کے اس فلسفی نے کہ ہر شخص اپنا زمان اور مکان ساتھ لے کے پھر رہا ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت باقی ہی نہیں رہی. تو مادہ ٹھوس صورت میں ختم ہو گیا، زمان اور مکان بجائے خود ایک اکائی سی بن کے رہ گئے، ان کی اپنی کوئی حقیقت اس طریقے سے نہیں رہی. جب آپ یہاں پہنچ گئے اور یہ کہنے مجبور ہو گئے کہ کچھ بھی نہیں، در حقیقت وہ جو گردش یا رقص جاری ہے ان چیزوں کا جو غیر مرئی ہیں اس سے کوئی واقعاتی ترتیب پیدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جس بنیاد پر یہ فلسفے کا یہ ٹریک چل رہا تھا
وہ سائنس نے ایسے درہم برہم کر کے رکھ دیا. لیکن یہ درہم برہم کہاں ہوا؟ یعنی یہ درہم برہم ہوا ہے حقیقت کی دنیا میں، جس کو فلسفے کی زبان میں حقیقت کی دنیا کہتے ہیں. یعنی جو اصل میں ہمارے ظاہری مشاہدے سے ماورا ہوتی ہے، اس کو دریافت کرتے ہیں. جیسے ہی یہ مادہ جو ہے، جیسے بھی واقعات کی ترتیب کہیں، الیکٹران پروٹون کا رقص کہیں، جس وقت یہ ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے تو بالکل ٹھیک انہی قوانین کا پابند ہو جاتا ہے جن قوانین کا ہم مشاہدہ کر رہے تھے. تو اب آپ وہاں سے چلے اور چل کر سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس سے جب سب ختم ہو گیا اور پھر اوپر آئے حقیقت کی دنیا میں، آپ نے جیسے خواب تھا جو کچھ کا دیکھا، آنکھیں کھولی تو معلوم ہے نہیں قوانین ہے، علت و معلول کا رشتہ ہے، چل رہا ہے، اسی پر تو ساری دنیا کھڑی ہے. تو اس وقت ہم اس مخمصے میں مبتلا ہیں کہ جو حقائق دریافت کیے ہیں، کائنات کو یا اپنے وجود کو اور شعور کو اس سے ترتیب دیں، یا جو ہمارا اس ٹھوس دنیا کا مشاہدہ ہے اس سے ترتیب دیں. یعنی یہ ہے اصل میں اس ٹریک کا انجام. تو اب اس میں چونکہ باغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی نئی دنیا پیدا کر دیں گے تو فلسفی پھر آنکھیں کھول کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں انہوں نے پیدا کی تو اس وقت تو ایک دورہ ہے جس پر کھڑے ہیں. اس لیے کہ ادھر کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے مشاہدے سے آتی ہیں وہ اپنی حقیقت کھو رہی ہیں، اور جب اس سے نکل کر مشاہدے کی حقیقی دنیا میں آتے ہیں، اب میں حقیقی دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہوں، تو وہی قوانین، وہی ضابطے، یہاں تو کسی نیوٹن کے لاء کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، سارے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. تو اس مقام پر مادی فلسفہ یہاں کھڑا ہے اس وقت. تو کم سے کم ایک ٹریک میں ہم آج کی دنیا میں پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ جو فلسفے کا مدرسہ فکر ہے، یہ اصل میں سائنس کے ہاتھ میں اپنی باغ دے کے کم و بیش گم ہو چکا ہے. میں تو کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف یہ کہ وہ اس کا ایک فہم پیدا کر رہا ہوں، اور اس میں بھی میرے نزدیک چونکہ بات کو سمجھنا چاہیے، تو اس وجہ سے بات یہ ہے، یعنی جب اس ٹریک پر آپ چلتے ہیں تو بات ایسے ہے. باقی یہ کہ اس سارے عرصے کے دوران میں لوگوں نے اس کو کیسے بیان کیا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے، وہ ایک الگ دنیا ہے پڑھنے کی یا دیکھنے کی، وہ آپ بطور خود پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کا خلاصہ ہے جو میں نے بیان کیا. تو یہ جو مائکروسکوپک ورلڈ کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ قوانین وہ اس طریقے سے نہیں کام کر رہے، تو مطلب یہ بیسکلی ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف کاز اینڈ افیکٹ، اس مائکروسکوپک دنیا کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا وہ اس طریقے سے نہیں کام کرتا. کاز اینڈ افیکٹ اس سے بھی آگے کی دنیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، یہ آئنسٹائن نے جو اضافیت کا نظریہ پیش کیا، تو اس میں تو ہمارے جو بعض قوانین تھے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ کائنات میں غیر متبدل قوانین ہیں، وہ بھی چیلنج ہو گئے اس کے نتیجے. تو یہ مسلسل چیلنج ہو رہی ہیں چیزیں. لیکن یہ جب یہ سب کچھ، یعنی جب آپ اس کا ایٹمز کی سطح پر مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہاں تبدیل ہوتی ہیں. جس وقت یہ اس ٹھوس دنیا میں آتی ہیں تو یہاں بالکل ٹھیک انہی قوانین پر انحصار کر کے آپ جہاز اڑا رہے ہیں، انہی پر آپ دنیا میں جا رہے ہیں. یہ ہے، یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے. تو جب وہ حقیقت کے اندر اترے آپ، تو اندازہ ہوا کہ اب دیکھیں نا یہی بات کہ بھئی مجھے تو یہ یعنی تصور بھی نہیں ہے نا کہ یہ چیزیں ٹھوس نہیں ہیں، لیکن یہ ایٹم کی سطح کے اوپر الیکٹران پروٹون کا رقص ہے، اور وہی ہیں، یعنی وہی میری زندگی پیدا کرنے والے خلیات بنتے چلے جاتے ہیں، وہی جو ہے وہ آپ کے جمادات، نباتات بنتے چلے جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں 10,000 کے قریب سائنسدان شریک ہوئے ہیں کہ یہ جو رقص ہے ان کا، اس میں میس پیدا کرنے پارٹیکل کیسے آتا ہے، وہ کیا چیز ہے. وہ اسی سوال کو دریافت کرنے کی کوشش ہے کہ جب حقیقت کے لحاظ سے یہ ایونٹس ہیں، واقعات سے ہیں جو ہو رہے ہیں، اور ارادی پہلو رکھتے ہیں، یعنی اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، قوانین کے پابند اس سطح پر نہیں رہتے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے جس سے میس پیدا ہو جاتا ہے اور ٹھوس دنیا وجود میں آ جاتی ہے. تو اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں سائنسدانوں کے ساتھ. میں تو سائنسدان نہیں ہوں، میری دلچسپی اتنی ہے کہ جتنی فلسفے کے لحاظ سے، یعنی ہمیں سائنس کیا کرتی ہے، وہ کوئی نئی معلومات فراہم کرتی ہے
تو پھر فلسفے کی سطح پر ہم اپنے نتائج کو دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے قیاس سے نکالے تھے یا وہ نتائج اب کھڑے رہ جائیں گے اپنی جگہ کے اوپر. تو اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ جو دنیا آپ کو ذرے کا دل چیر کے دریافت ہوتی ہے اس دنیا کو دریافت کرنے کا عمل جاری رکھیں، لیکن جو دنیا اس کو جب کمیت مل جاتی ہے اور وہ ٹھوس صورت اختیار کر لیتا ہے، اس میں علت و معلول کے قانون کے تحت چل رہی ہے، وہ اس سے کوئی اس کو ڈسٹربنس نہیں ہوئی، وہ ہے. تو آپ اس کی بنیاد کے اوپر چیزیں ایجاد کیجئے، آپ دنیا میں زندگی بسر کریں، اس کو کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ کہنے کی اب جسارت نہ کریں کہ یہ قدیم سے ایسی ہی چلی آ رہی، یہ تو جدید میں بھی ٹھوس ثابت نہیں ہوئی. مادے کو ہم نے سوچا تھا کہ وہ ٹھوس ہے، ذرے ہیں اس میں، وہ لہریں ثابت ہو گیا. اور لہروں کے بارے میں، نور کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ وہ لہریں ہیں، معلوم ہوا مادی ظہور ہے، وہ بھی کچھ نہیں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فلسفے کے ساتھ کیا ہوا. یعنی فلسفے کا جو ٹریک تھا، ایک مادیت پسندوں کا ٹریک، میٹیریلزم کا، وہ اس انجام کو پہنچ گیا. ہم اس ٹریک پر چلے تھے کہ مادہ ہی اصل ہے، تو مادے سے حیات پیدا ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک مشینی عمل سے ہوتی ہے. اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں نا کہ جس طریقے سے معدہ ایک عمل کرتا ہے ایسے ہی مغز سر بھی ایک عمل کرتا ہے. تو مادی عمل ہے، اس سے حیات پیدا ہوئی، حیات جیسے پیدا ہوئی ویسے ہی شعور پیدا ہوا. یعنی شعور بھی اصل میں ایک مادی عمل ہے، کچھ قوانین کے ترتیب نے اس کو پیدا کر دیا. جب وہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ اخلاق اور اس طرح کی چیزوں کو ابدی کیسے مان سکتے ہیں؟ یعنی وہ بھی در حقیقت پھر آپ کے سوسائٹی کے تعامل سے پیدا ہونی چاہیے نا. جی یہ جو عام طور پر الہاد پہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تو ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں مادی ٹریک سے لے لیں گے، دو چیزیں آئیڈیلزم کے ٹریک سے لے لیں گے، اور ایک عام آدمی کو بہت متاثر بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات. لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ مادی ٹریک خود کس انجام کو پہنچ گیا. یعنی یہ وہ ریل گاڑی ہے جو اصل میں آ کے ٹکرا کے خود بیچاری کھڑی ہے. صحیح. حافظ صاحب، یہ ایونٹ جو بتا رہے ہیں آپ، ایونٹس ہیں، وہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ چونکہ یہ سارا عمل جو ہے یہ ہمارے مشاہدے کی گرفت میں نہیں آتا، تو جب مشاہدے کی گرفت میں ایک عمل نہیں آتا تو اس کے نتیجے کے طور پر پھر ہم کیا کہیں گے، یعنی اس کو کیسے تعبیر کریں. تو یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے یا جان لیا ہے. جب وہ مشاہدے کی گرفت میں نہیں آ رہے تو ہوتا تو ہے نا کچھ واقعہ، وہ واقعہ ہوتا ہے. مثلا یہی بات کہ میس، جس کو گاڈ پارٹیکل کہا گیا، یعنی اصل میں تو تھا کہ ڈیم گاڈ پارٹیکل تھا نا اصل، وہ گاڈ پارٹیکل بعد میں مخفف ہو کے بن گیا کیونکہ وہ نہیں دریافت ہو سکا کیا اس کا پروسیس کیا ہے. یعنی یہ بھی ایک امیجنیشن ہے، ایک تصور ہے. جیسے مفروضہ قائم کرتے ہیں، یہ علم ایسے ہی بڑھتا ہے آگے کہ اصل میں ایک وجدانی مفروضہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ وجدانی مفروضہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد شواہد اکٹھے کرنے کا عمل ہوتا ہے. وہ کبھی اس کی تکذیب ہو جاتی ہے، کبھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، ورنہ جتنے بھی اعلیٰ نظریات ہیں وہ سب وجدانی مفروضوں کی شکل میں ہی سامنے آتے ہیں. خود ہم جو کام کرتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. علمی اور تحقیقی کام میں جو لوگ اس طرح تحقیق کرتے ہیں کہ مواد جمع کیا جائے گا، پھر اس کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، اگر آپ اندازہ کر کے دیکھیں تو اس کے نتیجے میں آج تک کوئی نتیجہ نکلا ہی نہیں، یا نکلا ہے تو بڑے جزوی نتیجے نکلتے ہیں. نتیجہ ایسے نکلتا ہے کہ کوئی غیر معمولی ذہن اصل میں ایک وجدانی احساس پیدا کر کے ایک مفروضہ دے دیتا ہے. اس مفروضے کی تصدیق یا تائید کے لیے جب ہم شواہد اکٹھے کرتے ہیں تو نئی دنیا تخلیق ہو جاتی ہے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو فلسفے نے عالم کو قدیم کہا، اور شاید اس کے پیچھے یہ محرک تھا کہ اگر قدیم نہیں کہتے تو کہیں دیوتا یا خدا کھڑا ہو جاتا آ کر. لیکن اس کے بعد جب سائنس نے آ کے مشاہدے کی بنیاد پہ یا عقلی وجدان کی طور پہ ایک یونیورس کی ایک ابتدا معین کر دی، جب یہ کام ہو گیا تو پھر ہمیں تو نظر نہیں آتا اس کی بات کی خدا یا دیوتا دوبارہ سے بھر کے آئے سامنے ہمارے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، یہ دیکھیے اس سے یہ ہوا کہ عالم کی ایک ابتدا معلوم ہو گئی. یعنی جو عالم کا وہ قوام ہے، مادہ، اس کی ابتدا نہیں معلوم ہوئی.
یعنی یہ معلوم ہو گیا. وہ بھی تو یہی کہیں گے نا کہ وہ ایک اصل میں ایسے سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ مادے کا ایک گولا تھا جو پھٹ گیا. تو یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ وہ عدم سے کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے. بگ بینگ نے اصل میں عالم قدیم ہے. عالم سے مراد یہ جیسے یہ دنیا بنی ہوئی نظر آ رہی ہے, جیسے سیارے ستارے ہیں, جیسے سورج گردش کر رہا ہے, یہ قدیم ختم ہو گیا معاملہ. بلکہ اب تو ہم کہتے ہیں سائنسی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ مزید تحقیقات سے تبدیلی آ جائے کہ کم و بیش 14 ارب کے قریب سال جو ہے ان سے یہ دنیا ایسے ہی قائم ہے. 4-4.5 ارب سال کے قریب سے ہماری زمین کی بھی عمر متعین ہو گئی. تو یہ تو اصل میں تغیرات کی عمر متعین ہوئی نا, یعنی بگ بینگ خود ایک بڑا تغیر تھا. تو عالم قدیم ہے تو ختم ہو گیا, لیکن مادہ بھی قدیم ہے ان کے نزدیک. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مادہ فلاں وقت میں وجود, یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بگ بینگ 14 ارب سال پہلے ہوا, 13.5 ارب سال پہلے ہوا, آپ کہیں گے مادہ 4000 ارب سال پہلے وجود میں آ گیا, پھر تو پرابلم سالو پھر تو پرابلم سالو ہو جائے گا نا بڑی حد تک. نہیں, وہ پرابلم کی صرف یہ ہے کہ پرابلم کا جوا ایک دوسری جگہ رکھا جائے گا. اتنی جلدی نہیں سالو ہونا, کیونکہ جب ادھر کو گئے ہیں لیکن ادھر کو گئے ہیں تو عالم قدیم ہے کہ دنیا ختم ہو گئی جی. اور دنیا کے اندر انسان کی مرکزیت کا تصور ختم ہو گیا, زمین کی مرکزیت کا تصور ختم ہو گیا. یعنی یہ حادثہ ہوا ہے. اب یہ انسان بالکل بے یار و مددگار سا ہو کے رہے. کیا چیز ہے, ایک ذرہ ہے ناچیز, ایک چھوٹا سا سیارہ, اس کے اوپر بسنے والی ایک مخلوق کیا کیا سوچ رہی تھی, زمین پہ گر گئی. ادھر کو گئے جب اندر خوردبینی دنیا میں اور ذرے کا دل چیرا, تو جو ٹھوس دنیا تھی جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے وہ درم برم ہو گئی, گرفت میں نہیں آ رہے. یعنی ایک حادثہ ادھر ہوا, ایک حادثہ ادھر ہوا. تو اس میں اب تک کا ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ سائنس کے جو باقاعدہ طالب علم ہے وہ شاید بہتر طریقے سے اس بات کو بیان کر سکیں, کیونکہ یہ تو میرا موضوع نہیں ہے اس طرح سے کہ اس وقت ہم کیا کوئی قدم آگے بڑھا سکے ہیں. میرے علم کی حد تک یہ بات کہ کائنات کی بنیادی جو اساسی قوتیں ہیں ان کو ایک تل تک لے جائیں, اس میں بھی ابھی کامیابی نہیں ہوئی. یعنی ابھی جو 4 بنیادی قوتیں ہیں بہت حد تک 3 میں ہم ان کو لانے میں کامیاب ہوئے. اور اس معاملے میں بھی یہ کہ میس کیسے حاصل ہو جاتا ہے, وہ جو لہروں کی حرکت ہے وہ ٹھوس مادے میں کیسے بدلتی ہے, اس میں بھی ابھی جاری کہ جب آپ اس کو سارے کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے تو بس آپ حیران رہ جائیں گے, پار اٹھیں گے کہ ما ھذا قول بشر. جی ارشاد. جی سر, میں پوچھ رہا تھا یہ تھا کہ کیا یہ سائنس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اس کو ہم تجربے اور مشاہدے تک محدود کر دیں, کیونکہ جو بڑی سائنس ہے جیسے تھیوریٹیکل فزکس وغیرہ وہ تو اس سے بہت آگے کی چیزیں, اس نے تو بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کی ہیں جو آج تک تجربے نے ابھی تک کنفرم تک نہیں کی ہیں. تو اس سائنس کا اسکوپ اس سے بہت زیادہ نہیں ہے کیا؟ نہیں, ہم تو نہیں محدود کر رہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فلسفیوں کو 17ویں 18ویں صدی تک یہ احساس ہوا اور ایک زمانے میں یؤمنون بالتجربہ والشہود کا بہت آوازہ بلند کیا گیا. اب تو ختم ہو گئی یہ ساری چیزیں. اس وقت کی جو ہماری جدید طبیعیات ہے, نظریاتی فزکس, وہ بڑی حد تک استنباطی ہے, انفرنس پر مبنی. تو اس وجہ سے استنباطی استدلال اس وقت سائنس میں بھی اتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے جتنی اہمیت باقی سوشل سائنسز میں تھی اس کی. اس وقت میں اس پر گفتگو ابھی میں نہیں کر رہا کہ استدلال کی کیا قسمیں ہوتی ہیں, علم کی کیا صورت ہوتی ہے, لیکن اپنے وقت پہ کریں گے. اس سے آپ کی اس بات سے شاید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یونان کے دور سے لے کے 17ویں 18ویں صدی تک یہ جو مٹیریلسٹک تھاٹ ہے, اس میں جو 2-4 مراحل جو آپ نے ذکر کیے ہیں, انہی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بیچ میں کوئی اور بھی فلسفہ ایسا قابل ذکر پیدا ہوا, ایوولوشن کوئی ایوولوشن بہت بڑا فلسفہ, وہ دوسرا ٹریک الگ چل رہا ہے. ہاں نہیں, وہ ہم سمجھ اس ٹریک کی بات نہیں کر رہے, اس میں تو پتا اس میں سارے ہی آ جائیں گے. لیکن اس ٹریک میں یہ مطلب انہی مراحل میں رہا یہ, یا اس کو تو دیکھیے نا, پہلے مرحلے میں اس مشاہداتی تصورات پر اصرار تھا اور اس سے جو نتائج نکال لیے گئے تھے. خود ہمارے یہاں غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ وغیرہ میں جو بحث کی تو اس میں انہوں نے ان نتائج پر بحث کی کہ بھئی یہ چیزیں تو مشاہدے کی ہیں, یہ جو آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں, یعنی آپ نے ایک ہیولا کا تصور پیدا کیا ہے, آپ نے ایک امثال کا عالم پیدا کیا ہے, تو یہ کیا چیزیں ہیں. تو انہوں نے اسی پہ تنقید کی.
اگر آپ تحافت جو ان کی کتاب ہے جس میں ریفیوٹ کیا انہوں نے فلسفے کو اپنے زمانے کے، تو اس میں اصل میں اس کے جو قیاسی پہلو تھے اسی کے بالکل یعنی دھجیاں بکھیر دی تھی، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک اعتماد پیدا ہوا اس کے نتیجے میں. تو یہ جو عمل ہے یہ آہستہ آہستہ اس اصرار پر چلا گیا اس سائنس کی ابتدا میں. 18ویں 19ویں صدی سائنس کی ابتدائی صدی ہے، تو اس میں اس اصرار پر چلا گیا کل ہے کام کر رہی مشین ہے، کچھ نہیں ہے، نہ باتیں کرے اخلاق کی، نہ باتیں کرے جمالیات کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. معدہ بھی ایک عمل کرتا ہے، مغز سر بھی ایک عمل کرتا ہے، یہ سارا مادی عمل ہے بنیادی طور پر. تو یہ یعنی اسی پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھڑا تھا کہ یک بیک نظری طبعیات میں کچھ مزید حقائق سامنے آنے شروع ہوئے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جو حقائق ہیں اگر آپ ان سے صرف نظر کر لیں تو آپ پھر اسی دنیا میں، یہی دنیا ہے، ٹھوس مادے کی دنیا ہے. ہمیشہ سے بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی چل رہی ہے، بظاہر یہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہونے کا امکان ہے. تو ختم ہونے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں نا، سائنسی سطح پر یہ اندازے لگایا جاتا ہے کہ مثلاً سورج کی جو حدت ہے وہ کیسے کم ہو جائے گی، اس کا فاصلہ کیسے قریب ہو جائے گا، یا کائنات کا جو نظام ہے اس کے اندر جو اس وقت سٹرنگز ہیں جو اس کو پکڑے ہوئے ہیں وہ کیسے آہستہ آہستہ ڈھیلی ہونی شروع ہو جائے گی. اس طرح قیاسات کیے جاتے ہیں نا جتنے بھی ہیں یعنی خاتمے کے بارے میں. تو وہ قیاسات بھی اب اصل میں اس جانب بھی ہلا رہے ہیں صورتحال کو. تو آپ پھر پیچھے جائیں کہ اصل میں وہ ازلیت جو ہے وہ بھی کویسچن میں آ گئی ہے، ابدیت بھی کویسچن میں آ گئی. یعنی جب ہم ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں، اسی کو تعبیر کرتے ہیں نا کہ جیسے آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب سے آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہوں میں بالکل کچھ نہیں ایسے. تو اس وقت کی جو فلسفے کی اس ٹریک کی دنیا ہے اس کا حال بھی یہی ہے، ٹھیک ہے ہم چل رہی ہے دنیا، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں ادھر کی حقیقت کو اور ادھر کی حقیقت کو، ادھر کے حقائق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ کائنات ایسے ہی کھڑی رہے گی، نہیں، یہ اب اس جگہ نہیں رہا، سائنسی علم بھی یہاں نہیں رہا، یعنی اس کی درہمی برہمی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. اور ازلیت عالم کی تو ختم ہو گئی، مادہ اس کے پیچھے کیا تھا ظاہر ہے کہ اس تک ابھی رسائی نہیں ہو رہی. تو اس لیے یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ مادہ ہی اصل چیز ہے اور اسی سے ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہیں، یہ اب سائنس کی دنیا کی چیز نہیں رہی. لیکن چونکہ 1.5-2 صدی تک یہ کل کا یا مشین کا فلسفہ حاوی رہا ہے، تو ابھی بھی جو لوگ اس پورے ٹریک سے واقف نہیں ہیں وہ یہ باتیں دہرا دیتے ہیں اس طرح. لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مطلب سائنس کا ورڈ تو شاید نیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ازل سے لے کے سائنس یا علم جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی مینز رہے ہیں. مطلب مشاہدہ بھی اسی کا ایک مینز تھا، ایک ذریعہ تھا، مطلب اپنے علم کو یا سائنس کو مطلب اس نتیجے اخذ کرنے کے لیے. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ازل سے ایون جو میٹر کی دنیا تھی وہ بھی ایکچولی سائنس ہی ایک طرح سے تھی؟ ہاں البتہ سائنس جو ہے اس کا ارتقاء، اس کی ایولیوشن ہوتی آئی ہے، اور آج جو مینز اویلیبل ہیں وہ پہلے اویلیبل نہیں تھے، اور آئندہ جو مینز اویلیبل ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیزیں پروو ہو چکی ہیں ان کو غلط ثابت کرتے ہیں. کیا یہ نہیں کہا جا سکتا، مطلب یہ پیرلل کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل پیرلل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارا جو چیزوں کو دیکھنے کا، جس وقت ہم نے اس کائنات کو آنکھیں کھول کے دیکھا تو یہ ایک سائنسی عمل ہی تھا. جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے ٹھوس مادہ ہے تو یہ بھی ایک سائنسی عمل تھا. جو بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے مشاہدے کے نتائج تھے ان کی بنیاد پر قیاسات کیا کرتے ہیں، وہ نہیں، ہم رک نہیں سکتے، کرتے ہیں قیاسات. وہ کیسے درم برم ہوئے، تو کس عمل سے ہوئے؟ ظاہر ہے کہ وہ تحقیقی عمل سے ہوئے نا. اب تحقیقی عمل کیسے درہم برہم کرنے کا باعث بنتا چلا گیا، یہ بھی سائنسی عمل ہی تھا جب پہیہ ایجاد ہو رہا تھا. لیکن پہیے کی ایجاد نے ہمارے قیاسات کی دنیا کو درہم برہم نہیں کیا، دوربین کی ایجاد نے کر دیا، خوردبین کی ایجاد نے کر دیا. یعنی اصل میں سائنس، جب ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے آ کے یہ کام کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس ان اکتشافات کے دور میں داخل ہو گئی کہ جس کے بعد اس نے سب کچھ بکھیرنا شروع کر دی. یہ سائنس جو ہے یہ دور داخل ہوئی 200-300 سال پہلے، اس سے پہلے ایسے نہیں تھی. اس سے پہلے ایک سلو پروسیس تھا، وہ بھی سائنسی ہی تھا.
تو آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ خود مادیت کا یہ سارا فلسفہ بھی سائنس ہی ہے، اور جس طرح آج سائنس استنباط کرتی ہے، انفرنس کا طریقہ اختیار کرتی ہے مشاہدے سے آگے بڑھ کر، اس وقت مشاہدے کی بنیاد کے اوپر بعض قیاسات قائم کر لیتی تھی جو استنباطی نہیں ہوتے تھے. دونوں میں فرق ہے. یعنی استنباطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مشاہدے میں چیز آ رہی ہے اس میں اور جو آپ اس پر قیاس کر رہے ہیں اس نتیجے دونوں کا ریلیشن ثابت کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ریلیشن ثابت کر دیں تو اس کو استنباط یا انفرنس کہا جاتا ہے، اور اگر ریلیشن ثابت نہ کرے تو وہ محض فکر ہے. نظریہ ارتقاء ایک تھیری کی شکل میں موجود ہے. خود یہ جو گاڈ پارٹیکل ہے یہ بھی ابھی ایک تھیری ہے، یعنی ابھی اس نے تجربے سے گزرنا ہے. یہ بات کہ دنیا کے اندر جو اساسی قوتیں ہیں وہ ایک ہی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک تھیری ہے. اسی طرح بلیک ہولز اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کا تصور، یہ تھیریز ہے نا مختلف. یعنی بڑا سائنسدان جس طریقے سے کسی بھی علم و فن کا کوئی بڑا آدمی اپنے وجدانی احساس سے، جو اس کے پاس اصل میں اس کی ساری زندگی کی ٹریننگ سے اس کا ایک ذہن بنتا ہے، اس سے ایک وجدانی لیپ وہ لگاتا ہے اور وہ ایک مفروضہ پیدا کر دیتی ہے. اب پھر ساری دنیا نکل پڑی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یا غلط، تو وہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے. اس وقت یعنی جو بات کہنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جس دنیا کو مان کر فلسفے نے مادیت پر مبنی نظریہ قائم کیا تھا وہ دنیا قائم نہیں رہی. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے انفر اگر ہم کریں جو سب ایٹامک لیول کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوانین ہمیں نہیں مل رہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون سے قوانین وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کوئی کر بھی رہا ہے نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک جو شعوری پورا یونیورس جو ہے وہ ایک شعور رکھتا ہے. یہ ایک مقدمہ جو کچھ لوگ جو قائم کرتے ہیں تو وہ اس میں کچھ ویٹ لگتا ہے کہ فلسفے کے دوسرے ٹریک کے اوپر تو مقدمہ ہی یہی ہے جی، یعنی وہاں تو اصل ہے ہی پورا یونیورس، اصل ہے ہی شعور، وہاں مادہ کوئی چیز ہی نہیں. جب آپ فلسفے کو تاریخی ترتیب سے پڑھتے ہیں تو اسی کے نتیجے وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا عام آدمی. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ اس میں یہ ٹریک ملے ہوئے ہوتے ہیں سارے. یعنی ایک ہی فلسفی جو ہے وہ ایک بات بیان کر رہا ہوگا، دوسری بات بیان کر رہا ہوگا، تیسری بات بیان. تو ہمارے نزدیک کسی چیز کو سمجھنے کا طریقہ تجرید کا طریقہ ہوتا ہے کہ باقی سب چیزوں کو، جن 4 ٹریک ہے نا، 3 کو آپ بھول رہے ہیں ہی نہیں، پہلے ایک کو سمجھ رہے ہیں تو گرفت میں آ گیا نا، یعنی یہ ہے ٹریک بس، تو اس کے بعد دوسرے کو دیکھیں.